اس کا کیسے جواب دیں گے آپ؟ جو بھی اللہ میں ایمان رکھتا ہے نا، میں کوئی فرشتہ تو نہیں ہوں لیکن اللہ میں ایمان رکھتا ہوں، وہ کبھی ایروگنٹ نہیں ہو سکتا. وہ اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اللہ کے اوپر چھوڑ دیتا ہے. ہار جیت اللہ کے ہاتھ میں ہوتی ہے، کوشش انسان کے ہاتھ میں. کچھ لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ آپ صرف اپنی انا کی وجہ سے سیاست میں ہیں، بیکاز یو وانٹ ٹو بی ان پاور، خواہ کپتان کے طور پہ خواہ پرائم منسٹر کے طور پہ. پہلے تو افتخار صاحب، میں جب کیپٹن بنا تھا، وہ میں کیپٹن نہیں بننا چاہتا تھا، ٹیم نے بغاوت کی تھی کیپٹن کے خلاف. جو میں نے سوال کیا آپ اس کا جواب دیں. افتخار صاحب، اس سے پھر آسان طریقہ نہیں تھا انا کو خوش کرنے کا. یعنی کہ ضرور 15 سال سب سے پاکستان کی تاریخ کی مشکل سیاست کی. وہ چوائس تھی گورنمنٹ میں آنے کی، نہیں آئے. 5 مہینے کی پارٹی کو آفر تھی نون لیگ سے کہ 20-25 سیٹیں، نہیں لی. جنرل مشرف کے ساتھ جا سکتے تھے، نہیں گئے. یعنی انا کی سیاست کرنے تو بڑے عام چانسز تھی. آپ کے بارے میں یہ تاثر کیوں ہے کہ آپ سیاست کو نہیں سمجھتے اور آپ بہت سیلف سینٹرڈ ہیں، آپ دوسروں میں صرف برائیاں دیکھتے ہیں؟ افتخار صاحب، یہ بات نہیں ہے. میں ایک نظریاتی آدمی ہوں. آپ جب کہتے ہیں نا سیلف سینٹرڈ، پہلے تو سیاست کو سمجھنا، کیا سیاست کو بڑے بڑے یہاں نام ہیں جو کلہ بازی ادھر کھا دی وہ سمجھ جاتے ہیں. لوٹے ادھر ہو گئے، ادھر ہو گئے، ادھر اقتدار کے لیے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے جوڑ توڑ جو کوئی لوٹا آپ کے سامنے کیا آپ کے سامنے یہ جو ابھی آصف زرداری، یہ سب سے اچھے سیاست کو سمجھتے ہوں گے، سب کو ساتھ ملا لیا. کوئی لوٹا آپ کی پارٹی میں نہیں جائے گا. نہیں، لوٹے کی میں کسی لوٹے کو آپ ٹکٹ نہیں دیں گے. نہیں، لوٹا واٹ از لوٹائزم؟ I don't know. میں اس کو میں بیان کرتا ہوں. بتائیں. اقتدار کے لیے آپ افیلیشن چینج کریں. اب اگر طاقتور پارٹی سے ہمارے ساتھ آتے ہیں، وہ تو لوٹا. جو لوگ سیاسی جماعتیں چھوڑ کے آپ کے پاس آ رہے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ شاید عمران خان اس ملک میں اقتدار میں آنے والا ہے، ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ افتخار صاحب، اس طرح تو پھر آپ قائد اعظم کو لوٹا کہہ دیں گے، کیونکہ قائد اعظم نے کانگریس چھوڑ کے مسلم لیگ میں آئے. Not at all. I am talking about changing parties. Okay, all right. Changing parties doesn't mean لوٹا. لوٹا کا وہ مطلب ہوتا ہے جب آپ اقتدار کے لیے اپنی نظریہ کعبہ قبلہ چھوڑ کے اقتدار کے پیچھے. آپ لوگوں میں صرف برائیاں دیکھتے ہیں کہ یہ حقیقت نہیں ہے؟ کیا برائی دیکھتا ہوں؟ ایک ہی برائی دیکھتا ہوں. سب پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ کرپشن ہے. ایک ہی چیز دیکھتا ہوں کہ کرپٹ لوگوں سے میری پارٹی کرپٹ پارٹی سے کسی قسم کی الائنس نہیں کر سکتی. آپ یہ سمجھتے ہو کہ آپ دوسروں میں صرف برائیاں نہیں دیکھتے، تو اس کو غلط ثابت کرنے کے لیے اس تاثر کو مجھے اپنے 3 مخالفین جو ہیں ان کی 2 اچھائیاں بتا دو. مخالفین کون کون؟ میں اب کس کو گراؤں آپ کو؟ دیکھیں نا، میں کوئی 3 جو آپ کو اچھے لگتے ہیں. صاحب، آپ بجائے اس طرف دیکھنے کے دوسری طرف سے دیکھ لیں کہ میں کیا چیز کو اپوز کر رہا ہوں. آپ نے کہہ دیا کرپشن. عمران ابو آپ نے صرف کرپشن کر رہا ہوں. عمران آپ نے کہہ دیا. میرا سوال ہے، اچھائیاں تو ہر انسان میں ہوتی ہیں. عمران وہ آپ نے کہہ دیا، دیٹ از یور پوائنٹ اینڈ اٹ ول ویل ٹیکن. کیا آپ اپنے 3 بڑے مخالفین کی 2 اچھائیاں بتا سکتے ہیں؟ یہ سے کوئی سوال نہیں. یہ کوئی ٹھیک ہے. عمران، یہ کہا جاتا ہے کہ آپ نے چیریٹی ورک تو بہت اچھا کیا اور بہت پروفیشنل انداز میں آپ نے اس کو ڈیل بھی کیا. شوکت خان میموریل آپ کی کامیابی کا ایک منہ بولتا ثبوت ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ اپنی سیاسی جماعت کی بات کرتے ہیں تو ہم اتنا ایفیکٹو عمران خان نہیں دیکھتے. اس کی وجہ ہے جب آپ ایک چیریٹی سیٹ اپ کرتے ہیں یا جب آپ کے نیچے کرکٹ ٹیم میں بھی جب آپ کے نیچے کوئی ایک آرگنائزیشن ہوتی ہے بنی بنائی، جو پیڈ یعنی جدھر آپ ہائرڈ لوگوں کو رکھ سکتے ہیں، امپلائیز آپ کے ہیں، تنخواہ دار لوگ ہیں، وہاں بہترین آرگنائزیشن. اس میں اور سیاسی پارٹی میں فرق؟ سیاسی پارٹی ہوتی ہے والنٹیئرز کی. والنٹیئرز کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے پاس کس طرح کے لوگ. میں آسٹریلیا کا پاکستان کا میچ آسٹریلین ٹیم سے تو نہیں کھیل سکتا، جو میرے پاس ٹیم ہے اسی سے کھیلوں گا. اور جب آپ کے پاس پاکستان میں اچھے لوگ پالیٹکس میں آتے ہوئے دیانتدار لوگ ڈرتے ہیں، خوف زدہ ہیں. پاکستان کو پالیٹکس بری چیز سمجھی جاتی ہے، اس لیے وہ جو ڈیسنٹ لوگ ہیں جن کو آنا چاہیے وہ آتے نہیں ہیں. اس لیے آپ بڑے ہیمپرڈ ہیں 2 چیزوں سے. نہ تو آپ کے نیچے تنخواہ دار لوگ ہیں، نہ آپ کے پاس وہ لوگ آپ لا سکتے ہیں جو ایک پروفیشنل آرگنائزیشن میں آپ بیسٹ ٹیلنٹ کھیل سکتے ہیں. آپ پالیٹکس میں اس لیے نہیں کھیل سکتے، وہ ڈرتے ہیں. عمران صاحب، میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. آپ نے 16 کھلاڑیوں کی ٹیم کو لیڈ کیا، ایک ایسی فتح حاصل کی جو ناممکن تھی. یہ کامیابی ایک ٹیم ورک کا نتیجہ تھی. آپ کو اپنے کھلاڑیوں کی اچھائی و برائی کا علم تھا. اس میں میاں دا جیسے بلے باز بھی تھے اور وسیم اکرم جیسے بالر بھی. کیا ان 16 کھلاڑیوں کے نام بتانا پسند کریں گے جن کی ایسی صلاحیتیں ہوں، جن کی ایسی خوبیاں ہوں، جس کی بنا پر تسلیم کر لیا جائے کہ آپ پاکستان کی تقدیر بدل سکتے ہیں؟ وہ کھلاڑی 16 سے زیادہ ہیں اور میں ان کے اس لیے اس کو اتنی نام لوں گا کہ کسی کا مس ہو گیا وہ اپسیٹ ہو گیا. لیکن میں آپ کو اس کی صلاحیت بتا دیتا ہوں جو میری ٹیم کی صلاحیت کیا ہے.
نمبر 1 یہ اپوزیشن میں بنی ہوئی ٹیم ہے. اپوزیشن میں صرف نظریاتی لوگ آپ کے ساتھ رہ جاتے ہیں جو پالیٹکس میں اس لیے نہیں آ رہے اقتدار کی خاطر, وہ اس لیے آ رہے ہیں کسی نظریے کی خاطر. ان کے اندر 2 چیزیں ہیں, ایک نظریہ اور ایک ان کے پاس ایمانداری ہے, انٹیگریٹی ہے. کیونکہ یہ پالیٹکس, ان کو پالیٹکس کی ضرورت نہیں ہے. یاد رکھیں پاکستان اور دنیا میں پالیٹکس کا برا نام صرف اس لیے ہے پروفیشنل پالیٹیشن کی وجہ سے. وہ آتا پالیٹکس میں اپنی ذات کے لیے پیسہ بنانے, روزی کمانے. جب وہ آتا ہے وہ کمپرومائزز کرتا ہے اپنی روزی کمانے کے لیے بجائے ایک نظریے کے لیے. آج اگر پاکستان کی پالیٹکس کا جدر گری ہوئی ہے, اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈرز کی صرف آپ اساس دیکھ لیں پالیٹکس میں اور اقتدار میں آنے سے پہلے کیا تھے, اب کیا ہے. اچھا, اس سے آپ کو سمجھ آ جائے گی پالیٹکس میں کیوں ہے. ہماری طاقت یہ ہے کہ ان لوگوں کو پالیٹکس کی ضرورت نہیں ہے. آپ پاکستان کا جو انتخابی نظام ہے اس کے حقائق کو شکست دے دیں گے؟ اگر ہم اس کو شکست نہیں دیں گے پاکستان میں چینج نہیں آ سکتا. کیونکہ آپ کے پاس کانسٹیچوئنسی لیول پہ ہم نہیں دیکھتے کہ ایسے امیدوار ہوں گے جو وہاں سے جیت کے آ جائیں. ہم ایسے لوگ آپ کے پاس نہیں دیکھتے جو بہت پیسے والے ہوں. ہم ایسے لوگ آپ کے پاس نہیں دیکھتے جو سسٹم کو ٹوسٹ کر سکیں. پہلے تو کنسٹیچوئنسی کے پولیٹیشنز ہمارے پاس بہت آ رہے ہیں. آپ ہر دوسرے دن دیکھیں گے کہ کسی حلقے کا پولیٹیشین جوائن کر رہے ہیں. کوئی آزمایا ہوا تو نہیں آ رہا؟ پرانے 1-2 بڑے نام بھی آ رہے ہیں لیکن صاف نام ہے. جو آپ کے ساتھ آئیں گے وہ صاف ہیں, جو آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے وہ کرپٹ ہیں. نہیں, کئی ایسے بھی نام ہیں جو صاف نہیں ہیں جن کو ہم نہیں لے سکتے, لیکن جو آ رہے ہیں وہ صاف ہیں. دیکھیں ہر کوئی پولیٹیشین کرپٹ نہیں ہے. بدقسمتی سے سسٹم نے زیادہ تر پولیٹیشن کو ایسے نظام میں لے کے آئے ہیں کہ وہ اپنا نام صاف نہیں رکھ سکے. ایک نظام کی وجہ سے ایک سسٹم ہے. آپ اتنا زیادہ پیسہ الیکشن میں جب آپ خرچ کرتے ہیں, کتنے لوگ ہیں جو کہ ملک کی خاطر پیسہ خرچ کریں گے اتنا زیادہ, وہ ظاہر ہے وہ خرچ کرتے ہیں, پھر انہوں نے بنانا ہوتا ہے. یہ سسٹم جو ہے یہ پولیٹیشنز کو کرپٹ کر دیتا ہے. لیکن آپ کرپشن کی بات بہت کرتے ہیں, لفظ کرپٹ بہت استعمال کرتے ہیں. میں محسوس کرتا ہوں آپ صرف سیاستدانوں کے لیے کرتے ہیں, نہ آپ جنرلوں کے لیے کرتے ہیں, نہ آپ ججز کے لیے کرتے ہیں, نہ بیوروکریٹ کے لیے کرتے ہیں, نہ اہل دانش کے لیے کرتے ہیں. یہ کیا وجہ ہے؟ سارا سسٹم کرپٹ ہے. میں کروں گا اس طرح تو سب نیچے پٹواری سب سے زیادہ کرپٹ ہے. لیکن آپ جب ایک چائنیز پروورب ہے فش راٹس فرام دا ٹاپ. عمران, پاکستان کے 1100 سیاستدان ہیں, تمام پارلیمنٹ کے اراکین 1100 کے قریب ہیں. کیا یہی پاکستان کو لوٹ رہے ہیں؟ کیا یہی پاکستان میں ایک پیرلل اکانومی کو چلا رہے ہیں؟ کیا انہی کے جو پیسے ہیں وہ 2.5 کروڑ بینکوں کے اکاؤنٹس میں پڑے؟ نہیں, بالکل نہیں. لیکن اگر ٹھیک کرنا ہے تو ان کو ٹھیک کرنا ہے پہلے, کیونکہ لیڈرشپ یہ ہے. دیکھیں نا سنگاپور کا میریکل کیا ہے, لی کوان یو, ایماندار آدمی تھا. آپ کرپشن کے لیے سزائے موت کے حامی ہیں؟ آپ کرپشن کے خاتمے کے لیے سزائے موت کے حامی ہیں؟ میرے خیال میں پاکستان میں سزائے موت بھی دینی پڑے گی ایک لیول سے اوپر کرپشن, یعنی کہ جو ایک اماؤنٹ سے اوپر چائنا میں ہے. چائنا میں ایک لیول سے اوپر کرپشن. تو آپ کی پارٹی میں اس معاملے میں کوئی ڈیبیٹ ہو رہی ہے, کوئی چل رہی ہے, کوئی بات آپ کر رہے ہیں؟ ابھی ہماری ڈیبیٹ نہیں ہے اس کے اوپر کہ یہ تو لاز جو بنیں گے یہ اس کے اوپر نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ سزائے ملے. لیکن میں پہلے آپ کو جدھر ملک میں کرپشن کے اوپر انہوں نے قابو پایا ہے, لیڈرشپ ایماندار نکلی ہے, پولیٹیکل لیڈرشپ ایماندار نکلی ہے. اب ترکی کا دیکھ لیں میریکل. آپ مجھے ملیشیا کی مثال دیں گے, ترکی کی دیں گے, ترکی کے دیکھ لیں نا. میں اپنے مسلمان ملکوں کا میں مانتا ہوں. اور لیکن سنگاپور کا کلاسک ایگزامپل ہے کہ $500 پر کیپٹا تھی, ایماندار آدمی آیا, آج $32,000 پر کیپٹا. آپ کی رائے میں زرداری اور نواز شریف میں کون بہتر ہے؟ دیکھیں دونوں نے ملک کو نقصان پہنچایا. آپ کی پارٹی اور دوسری پارٹیوں میں 2 بنیادی فرق کون سے ہیں؟ دیکھیں تحریک انصاف میں صرف یہ فرق ہوگا کہ ان کی لیڈرشپ اپنے اثاثے ڈکلیئر کرے گی. ارے اپنے اثاثے ڈکلیئر کرے گی. صاف ستھری کا ہونا یہ ہوگا کہ اپنے اثاثے ڈکلیئر کرے گی. پر آرٹیکل 62 63 پر پوری طور پہ اترتی ہوگی. وہ آرٹیکل 62 بڑا ایکسٹینسو ہے, اسپیسیفک آ جائیں. اثاثے جب وہ ایکسٹینسو ہے, آپ 62 کے تحت کام کرنے کو تیار نہیں ہیں؟ میری عرض سنیں, اس وقت پاکستان کا پرابلم کیا ہے؟ ٹیکس ایویژن اور کرپشن, یہ 2 چیزیں ہیں. آپ نے یہ 2 چیزوں کے قابو نہ پایا, پاکستان وائبل ہے ہی نہیں, فیلڈ سٹیٹ ہے. اور 62 اور 63 میں جو شرائط ہیں آپ ان کو نہیں مانتے؟ شرائط کافی وسیع ہیں, لیکن صرف میں یہ ان 2 کے اوپر آ جاتے ہیں. دیکھیں نا, آپ نیرو ڈاؤن کریں. آپ جتنا وسیع کر دیتے ہیں آپ چوروں کو فائدہ کروا دیتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں جی اچھا جی یہ بھی کر دیں, پھر یہ بھی کر دیں, اپنے آپ کو بچانے کے لیے. اثاثے ڈکلیئر کروائیں اس ملک میں. جب پولیٹیشین اپنے اثاثے ڈکلیئر کریں گے وہ پھر ٹیکس بھی دیں گے اور وہ پھر اس ملک کے اندر احتساب کر سکیں گے. یہ 2 اثاثے ڈکلیئر ہی نہ کرتا
میں نے اپنے پیسے باہر رکھے ہوئے ہیں، میں کیسے احتساب کروں گا پاکستان میں، اور ٹیکس کیسے لوگوں سے دلواؤں گا؟ کیا آپ کی تمام تر امید اس بات پہ ہے کہ عدلیہ زرداری حکومت کو ہٹا دے گی اور فوج اس حصے میں عدلیہ کی مدد کرے گی اور پوری حکومتیں آپ کی مرضی کی بنیں گی؟ میں وہ ماشاءاللہ کپتان تھا جو نیوٹرل امپائر دنیا میں لے کے آیا تھا. میں کبھی بھی امپائر ساتھ ملا کے میچ جیتنے والا آدمی نہیں تھا. اس لیے میری بات سن لیں، مجھے عدلیہ سے صرف یہ ہے کہ عدلیہ اس ملک کے اندر فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے، جو انہوں نے ایک بہت بڑا قدم لیا ہے. اور عدلیہ جو یہ کرپشن جس لیول کی ہو رہی ہے، ایز پر کانسٹیٹیوشن عدلیہ کا کام نہیں ہے کہ وہ الیکشن کروائے، الیکشن کروانے کا کام الیکشن کمیشن آف پاکستان کا ہے. عدلیہ نے بہت بڑا قدم لے چکی ہے الیکشن صحیح کروانے میں. انہوں نے 45% جعلی ووٹ کو رد کر دیا ہے. پاکستان میں کتنے ڈویژن، ڈسٹرکٹ، تحصیل، ٹاؤن اور یونین کونسلوں کی سطح پر آپ کے دفاتر موجود ہیں؟ یہ میں ایگزیکٹلی نہیں کہہ سکتا. کیا آپ کی تنظیم لیکن بن رہے ہیں، یعنی بن رہے ہیں. جس طرح دیکھیں نا، تحریک انصاف اس وقت وہ پارٹی ہے جو فوری طور پہ ہمارا سینٹرل آفس میں جائیں پورا چارٹ لگا ہوا ہے. ہم ہر جگہ جدھر بن گئے ہیں، جدھر کام ہو رہا ہے، جدھر خالی پڑے. اگر 15 سال میں آپ اپنی پارٹی کی تنظیم نہیں کر سکے تو 5 سال میں آپ پاکستان کی اصلاح کیسے کر لیں گے؟ اس کی وجہ ہے، دیکھیں نا، آپ کی تنظیمیں صرف تب بن سکتی ہیں جب آپ کے پاس پبلک آنی شروع ہو جائے. دیکھیں نا، میرے پاس پبلک ہی نہیں ہے. ایریاز میں تنظیمیں بناؤں گا، مجھے پیسے 96 میں آپ نے کہا تھا، 96 میں عمران، کہ 5 سال میں پوری پارٹی بنا لوں گا. اگر ہم 5 سال الیکشن نہ ہوتے، ہمیں صرف 5 سال کھلے مل جاتے، پارٹی بن سکتی تھی. 96 میں ایک 97 میں بہت بڑی شکست ہوئی الیکشن میں، پھر پارٹی اٹھنے لگی، پھر 2002 میں بہت بڑی شکست ہوئی، پھر بالکل پارٹی نیچے گر گئی، پھر اس کو کھڑا کیا. عمران، آپ کہہ رہے پبلک آپ کے ساتھ نہیں ہے. اگر آپ کے ساتھ پبلک نہیں ہے تو پھر کیسے اقتدار میں آؤ گے؟ کیسے ایک اچھا پاکستان بناؤ گے؟ جس سویپ کی بات کر رہے ہو، الیکشن سویپ کی، وہ کیسے ہو؟ افتخار صاحب، ایسے ہوتا ہے پالیٹکس. پالیٹکس کیا چیز ہے؟ پالیٹکس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ اس طرح تو بڑی چھوٹی چھوٹی جماعتیں بھی بیچاری آرگنائزیشن بنا کے بیٹھی ہوئی ہیں. اس طرح تو آپ سب سے بہترین آرگنائز جماعت اسلامی ہے، لیکن آپ کی آرگنائزیشن اور الیکشن میں کامیابی اکٹھی نہیں جاتی. 1970 میں آپ کا خیال ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو کی ساری آرگنائزیشن بن گئی تھی. ایک منٹ میری بات سن لیں. میں آپ کو یہ تو سمجھا، آپ نے خود کہا کہ آپ سب پبلک نہیں. میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، میری بات پوری سن لیں. 2 طرح کی پارٹی بنتی ہے. ایک آپ کی امید یہ کرتے ہیں کہ پہلے تنظیمیں بنائیں اور پارٹی بنیں، اس میں بھی آپ کامیاب نہیں ہوئے. سن لیں، اس میں بھی آپ کامیاب نہیں ہوئے. اور ایک انقلاب پارٹی بنا دیتی ہے، یعنی ایک موومنٹ پارٹی بنا دیتی ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں، 1907 میں بالکل یہ ہوا. ان کے پاس کوئی تنظیمیں نہیں تھی. وہ ایک جو ہوا چلی. عمران، میرا ایک سوال ہے کہ 15 سال میں وہ موومنٹ نہیں چلی، تو اب کون سی چیز ہے جو آپ کو یقین دلا رہی ہے کہ وہ موومنٹ چلنے والی ہے؟ میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں، میری بڑی غور سے بات سن لیں. 2 طرح کی پارٹی بنتی ہے. ایک تنظیم پارٹی بناتی ہے اور ایک موومنٹ تنظیمیں بناتی ہے. 1970 میں موومنٹ تنظیمیں بنائی تھی، اور 1977 کے اندر جو پی این ایل کچھ بھی نہیں تھی، وہ ایک دم جب موومنٹ کھڑی ہوئی اس میں تنظیمیں بننی شروع ہو گئی، کینڈیڈیٹس آنے شروع ہو گئے. کوئی پارٹی نہیں تھی اس وقت. تحریک انصاف کبھی بھی جو تنظیم بیسڈ پارٹی ہے، ہمارے پاس کبھی بھی ریسورسز نہیں بننی تھی کہ ہم پہلے آفیسز کھولیں، اس کے لیے پیسہ چاہیے، اس کے لیے لوگوں کو ہائر کریں. ہم وہ کبھی بھی نہیں کر سکتے تھے. تحریک انصاف موومنٹ کے تحت بننی تھی، اور وہ موومنٹ کا وقت آ چکا ہے. تیزی سے آج پاکستان میں سب سے تیزی سے پارٹی بن رہی ہے. پارٹی کیوں بن رہی ہے کہ سارے آپ اوپینین پولز دیکھیں تو نمبر 1 پارٹی ہے اوپینین پولز کے اندر. اوپینین پولز میں نمبر 1 کیوں کہ پبلک ساتھ آ گئی ہے. جب پبلک ساتھ آ گئی، پارٹی بن گئی ہے اور بن رہی ہے. اور انشاءاللہ جب الیکشن ہوگی، ایک حلقے میں آپ کو تحریک انصاف نظر آئے گی. عمران، کیا آپ کسی موضوع کے انتظار میں ہیں اور آپ کا خیال ہے کہ بنا کسی تیاری یا محنت اور فریم ورک کے عوام اٹھیں گے اور تبدیلی کے محض نعرے کے اوپر آپ کو ووٹ ڈال دیں گے، اور آپ کا یہ جو نعرہ ہے، اب نہیں تو کب، ہم نہیں تو کون، اس پہ عمل ہو جائے گا؟ انشاءاللہ اس پہ ہو جائے گا. اور تیاری ہے. یہ آپ نے 2 غلط باتیں کی ہیں. آپ نے غلط بات کر کے آپ نے کہا کیا 15 سال سے تیاری ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. اور 15 سال سے وہ پالیٹکس کی جو کسی نے کی نہیں آج تک پاکستان میں. اپوزیشن میں رہ کے جب پارٹی کو آفر ہو
2 दफा ऑफर थी कि वो कह हुकूमत चुके हैं आप। जो